اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. گزشتہ درس میں آپ نے حدیث جبریل کی ابتدائی حصے کی تشریحات سماعت کر لیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا جبریل امی علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے ایمان کے جواب میں جب جبریل امی نے یہ پوچھا کہ ایمان کیا ہے تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ ورسولہ ولقائہ وتؤمن بالبعث الآخر. اور دوسری روایت میں تقدیر کا بھی ذکر ہے. تو ہم نے شروع میں یہ بات آپ کو بتا دی تھی کہ متعدد طرقوں سے مختلف کتب احادیث میں کچھ کمی اور زیادتی کے ساتھ اس حدیث پاک کو کئی ایک محدثین نے روایت کیا ہے. اور ان سب کو جمع کر کے ہم گفتگو کر رہے ہیں. تو ایمان اور اسلام کے تعلق سے جو ضروری گفتگو تھی وہ ہم نے بتا دی کل کے درس میں. اس کے بعد جو تیسرا سوال سائل نے ہمارے نبی سے کیا وہ یہ تھا قال یا رسول اللہ مل احسانو، احسان کیا ہے؟ اب اس کا معنی جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا تو یہاں پر معنی یہ ہے عبادت کے اندر احسان کیا ہے. تو جواب میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت کرو گویا اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. مطلب یہ کہ تم عبادت میں یہ تصور رکھو گویا کہ اللہ عز و جل کو تم دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ کہ نہ ہو کہ تم اسے دیکھ نہیں سکتے مگر وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، جیسا کہ دوسری روایت میں یوں فرمایا اعبد ربک فی جمیع الاحوال کعبادتک فی حال العیان، ہر حالت میں اپنے رب کی یوں عبادت کرو جیسے مشاہدے میں کرتے ہو. تو گویا کہ ایک یہ ہوا کہ اللہ کی عبادت یوں کریں گویا کہ ہم اسے دیکھ رہے ہیں، اور ایک یہ کہ اللہ کی عبادت اس طرح کریں گویا کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اگر وہ نہ ہو سکے تو یوں عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. اب گویا کہ احسان کے دو درجے ہوئے، ایک یہ کہ ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں اور ایک یہ کہ خدا ہم کو دیکھ رہا ہے.
ظاہر ہے کہ بندہ کو جو یہ حالت ہے بندے کی کہ اللہ عز و جل ہم کو ہمارے ظاہر و باطن کو دیکھ رہا ہے، اگر بندے کی یہ حالت ہو جائے تو بندہ نہ پھر کوئی عبادت چھوڑے گا، کوئی نیک عمل نہ چھوڑے گا، نہ ہی اس کے آداب و شرائط میں کوئی کمی کرے گا۔ اگر اس بندے کے تصور میں ہو کہ وہ خدا کو دیکھ رہا ہے یا وہ خدا اس کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ تصور اور یہ حضور نماز میں حاضر ہو جائے تو بتائیے کیا وہ نماز میں اٹھک بیٹھک کرے گا، نماز میں جلد بازی کرے گا؟ وہ ہر ارکان کو وضو بھی بہتر کرے گا، رکوع اور سجود، قیام و قرات سب کو احسن طریقے پر کرے گا۔ ایسا نہیں کہ پرندوں کی طرح، چڑیے کی طرح جیسے وہ پانی میں چونچ مارتی ہے ایسے ہی چونچ مار کے وہ نکل جائے۔ پھر وہ ہر عبادت کرے گا اور اس کے آداب اور اس کے جتنے شرائط ہیں اس میں کوئی کمی نہ کرے گا، اور نہ ہی کبھی گناہ کرنے پر اسے جرأت ہوگی، نہ ہمت ہوگی کہ وہ گناہ کرے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ کو یہ لگے کہ مالک دروازے پر بیٹھا ہے دروازے پر بیٹھ کر آفس میں مالک بالکل نظر رکھے ہوئے سارے ورکروں پر کام لے رہا ہے، تو نوکر اپنے کام میں لگے رہیں گے، مالک کو نہیں دیکھتے مگر یہ جانتے ہیں کہ مالک ہم کو دیکھ رہا ہے، تو ایسی صورت میں کام میں کمی نہیں کریں گے، نہ ہی جان بوجھ کر کام خراب کریں گے۔ اور اگر اس کے خلاف ہو کہ مالک ان کے تصور میں ہو ہی مت، ان کو پتہ ہی نہ ہو، تو وہ کام بھی سستی سے کریں گے اور کام کو خراب بھی کر دیں گے۔ لیکن اگر بادشاہ کے دربار میں کوئی بادشاہ کے روبرو موجود ہو، بادشاہ کے چہرے پر اس کی نظر ہو، تو بتاؤ اس وقت اس کا کیا حال ہوگا؟ یہ تو ہم نے جو پہلی مثال دی ایک مالک اور مزدور کی، کام کرنے والے کی، لیکن اگر بادشاہ کے دربار میں بادشاہ کے سامنے کوئی کھڑا ہو تو کیا حالت ہوگی؟ کیا اس کے حکم کو نہ ماننے کی جرات کوئی کر سکتا ہے؟ کیا اس کا حکم اگر ہو تو کیا اس کے حکم کو بجا لانے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر کوئی کرے گا؟ کیا دربار کے آداب کی کوئی خلاف ورزی کرے گا؟ بادشاہ کے دربار میں بیٹھ کر کوئی ادھر ادھر کی باتیں کرے گا؟ ہرگز نہیں کر سکتا ہے۔ اور جبکہ بادشاہ ایسا ہو جو ظاہر و باطن سب کچھ دیکھتا ہو، آنکھوں کی چوری سے لے کر سینے کے اندر تک کے خطرات کو وہ جانتا ہو، دل کے دھڑکنوں کی خطرات بھی اس سے پوشیدہ نہ ہو، تو ظاہری اعمال سے اس کی خلاف ورزی تو دور کی بات، دل میں بھی نہ سوچے گا کہ اس کے خلاف کچھ سوچیں۔ اور جب آدمی نماز میں کھڑا ہو تو بتائیے کہ اگر مالک حقیقی رب ذوالجلال وہ شہنشاہ ہے، اس کے ساتھ اس کا حسن و جمال یہ کہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک ہی نہیں ہے، تو گویا کہ سوال جبریل امی نے کیا کہ احسان عبادت میں کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ بہت مختصر جملہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو یوں تصور کرو کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے۔ تو ان دونوں درجوں میں گفتگو تو بڑی مختصر ہے، مگر اپنے اندر کتنے معانی کو رکھے ہوئے ہیں، کتنی حکمتیں اس کے اندر پوشیدہ ہیں۔ یہ ہے جوامع الکلم، ہمارے نبی کو جو جوامع الکلم عطا فرمایا گیا، اگر اس کی تشریح کی جائے تو دفتر کے دفتر بھر جائیں گے، اور تصوف کی بنیاد اسی باب پہ ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اگر مختصر جو ہم نے تشریح اور وضاحت کی، یہ تصوف کے اندر ضروری ہے، تصوف کا باب ہی کھلتا ہے یہاں سے، اور اسی پر پورے تصوف کے باب کی بنیاد ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اب بتائیے آج کل کے صوفیہ، خود کو صوفی کہنے والے، اور جو باب تصوف میں جو شرائط و قیود ہیں ان کو دیکھنے میں کتنا فرق آتا ہے۔ آپ سوچیں ذرا،
آج لوگ مفتی اعظم ہند سے مقابلہ کرتے ہیں، سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ عنہ سے، غوث اعظم سے مقابلہ کرتے ہیں، اپنی خدمات، اپنی پابندیاں، نہ جانے کیا کیا کیا، ہمارے اتنے چاہنے والے، ہمارے اتنے چاہنے والے، ہماری اتنی دینی خدمات ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں۔ تو غوث اعظم کا مقام تو بہت بڑا ہے۔ مقام تصوف دیکھنا ہے تو وہاں دیکھو بریلی شریف میں حضور سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے۔ ایک جگہ کسی کے ہاں دعوت تھی یا کسی مقصد کے لیے گئے تھے، کچھ کام تھا، بیٹھے ہوئے تھے، اس کے نلکے میں پانی جو آتا ہے نا، نل، وہ کچھ ڈھیلا تھا اور پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس کو بلایا اور کہا دیکھو تمہارے نل کا پانی ٹپک رہا ہے، اس کو آپ درست کر لو، پانی ضائع مت کرو، اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اس نے کہا جی حضور ٹھیک کر دیتا ہوں، مگر کافی پھر وہ لاپرواہ ہو گیا، کچھ دیر ہو گئی، اس نے ٹھیک نہیں کیا، پانی ٹپکتا رہا۔ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ عنہ نے گھر والے کو بلایا اور کہا کہ سنو، ہم چلتے ہیں، اب یہاں نہیں بیٹھ سکتے، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے پانی کے قطرے کو ٹپکتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اللہ کی نعمت کو ضائع ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہم یہاں اور نہیں بیٹھ سکتے، ہم نے تم سے کہا درست کرنے کے لیے اور تم اسے صحیح نہیں کر رہے ہو۔ تصوف کی وہ منزلیں جو یہاں قربان ہو جاتی ہیں، ہے کوئی ایسا؟ آج لاکھوں کروڑوں روپے بیکار میں بہا دیے جاتے ہیں۔ تصوف یہ ہے نا کہ ہر حال، ہر لمحہ یہ ہو بندے کا خیال، اعبد ربک فی جمیع الاحوال کعبادتک فی حال العیان، یہ ہے ہر حالت میں یہ تصور ہو کہ رب تبارک و تعالی مالک قدیر، جس کی صفت ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الصُّدُورِ، دلوں کے خطرات کو وہ جانتا ہے، ان سب پہ وہ مطلع ہے۔ فرمایا کہ ہم بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتے، نعمت ضائع ہو رہی ہے، تم کو منع کر رہے ہیں لیکن تم مان نہیں رہے ہو۔ بولو قطرات گرنے سے کتنے پانی برباد ہوں گے، لیکن آج کتنے پانی یوں ہی بہا دیے جاتے ہیں۔ چلیے خیر، تو یہی تصوف کی اصل ہے۔ تو جس پر دفتر تیار ہو جائیں اس کو ان دو جملوں میں میرے نبی نے سمیٹ دیا ہے، اسی کو کہتے ہیں سمندر کو پیالے میں جمع کر دینا۔ چلیے اب ان سب باتوں سے یہ تفصیل واضح ہو گئی کہ ایمان یہی اصل ہے اور ان کی فرع اعمال ہیں، اور اعمال کو ادا کرنے کے جو درجے ہیں اس کو دیکھنا ہوگا۔ نمبر ایک، عبادت میں کم از کم یہ تصور ہو کہ معبود ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ خواص کا مقام ہے۔ نمبر ایک، پہلا درجہ پہلے سمجھ لیں، یہ دوسرا درجہ تھا جو ہم نے بتایا۔ پہلی صورت ہوئی کہ فقہ کی جو تفصیلات ہیں اس کے اعتبار سے شرائط اور ارکان کے ساتھ عبادت ادا کی جائے، اس طور پر کہ آدمی فرض سے جو ہے بری ذمہ ہو جائے۔ یہ عوام کے لیے ہے کہ فقہ میں، شریعت میں، مسائل فقہیہ میں عبادت کے لیے جو شرائط ہیں، جو ارکان ہیں، جو واجبات ہیں، جو فرائض ہیں، ان کے مطابق وہ عبادت کو ادا کر لے۔ یہ عبادت، یہ پہلا درجہ ہوا، یہ عوام کا حصہ ہے، یہ عوام کے لیے ہے کہ اس کے بغیر تو صحیح ہی نہیں ہوگی، قبول ہونا اور نہ قبول ہونا وہ بات کی بات ہے۔ قبولیت کا دار و مدار اور اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہونے کا دار و مدار تو قبول صحیح ہونے کے بعد ہے۔ جب تک صحیح نہیں، صحیح کے بعد سارے درجے شروع ہوتے ہیں۔ تو یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرا، عبادت میں کم از کم یہ تصور ہو کہ معبود ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ خواص کا مقام ہے کہ جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ خواص کا مقام ہے۔ تو پہلے یہ کہ ارکان، شرائط اور واجبات کی پیروی کی جائے، اس کو بجا لایا جائے۔ اس کے بعد یہ تصور ہو، یہ تو عوام کا درجہ ہوا، لیکن اگر اس میں بڑھ جائے، ترقی مزید یہ ہو جائے کہ یہ بھی تصور جم جائے کہ جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اب یہ خواص کا درجہ ہوا۔ اور تیسری، اور اگر اور ترقی ہو جائے کہ عبادت میں حضور و شہود ہو گیا، یعنی بس اس وقت وہ ہے اور اس کا رب ہے، گویا کہ عابد معبود کو دیکھ رہا ہے، عبادت کرنے والا
جس کی عبادت کر رہا ہے اسے دیکھ رہا ہے. یہ اخص الخواص کا مقام ہے. یہی ہے نا کہ انت عبد اللہ کانک تراہ. اب بندے اور رب کے درمیان حجاب نہیں، جس کو نماز میں فرمایا کہ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے، نماز میں ہوتا ہے، فَإِنُّ يُنَاجِي رَبَّهُ، وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے کہ اس کے اور بندے کے درمیان اب کوئی نہیں ہے. اسی لیے میرے نبی نے نماز کو معراج المومنین فرمایا. الصلاۃ معراج المومنین. چلیے کہ نماز کی حالت میں بندہ ترقی کے اعلیٰ مدارج کو پہنچ جاتا ہے، اور معراج بلندی کو چڑھنے ہی کو کہتے ہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے بندے کا وصل اگر اللہ سے ہو جائے تو وصل الہی سے بڑھ کر اور بلندی کوئی نہیں ہو سکتی ہے. چلیں آگے. یہاں ایک روایت ہے ان تعبد اللہ کے بجائے ان تخشى اللہ ہے کہ اللہ سے ڈرو. بہرحال اللہ سے یوں ڈرتے رہو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہ ہو سکے تو یوں ڈرتے رہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہاں پر کوئی قید نہیں ہے کس وقت ڈرنا ہے کس وقت نہیں ڈرنا ہے. لہذا ہر وقت اللہ سے ان دونوں بندے کو تصور میں ہر حالت میں بندے سے اللہ سے بندے کو ڈرنا ہوگا. اللہ کے ساتھ ڈرتے رہو، چاہے عبادت کی حالت ہو چاہے کوئی عام حالت ہو. اب اگر یہ مقام و بلندی حاصل ہو جائے کہ ہر لمحہ ہر آن شہود و حضور میں، خلوت میں، جلوت میں، تنہائی میں، بند کمرے میں، لوگوں کے درمیان، عیاناً باطناً، ہر اعتبار سے اگر خشیت الہی بندے کے اندر ہمیشہ موجود ہے تو یہ تو بلند مرتبہ اسی وقت حاصل ہوتا ہے جسے اللہ فرماتا واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی عظیم فضل والا ہے. اب حدیث کا دوسرا ٹکڑا کأنک تراہ، گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بیداری کے ساتھ ماتھے کی آنکھوں سے اللہ کا دیکھنا ممکن نہیں ہے. کأنک تراہ، گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، یعنی حقیقی طور پر دیکھنا نہیں ہو سکتا، ورنہ کأنک نہ فرمایا جاتا بلکہ وہ یوں کہا جاتا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. تو دنیا میں اللہ رب العزت کی رویت ماتھے کی آنکھوں سے زندگی میں یہ صرف ہمارے نبی کے ساتھ خاص ہے اور اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں یہ موجود ہے وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَمْ تَرَوْا رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا، جان لو کہ موت سے پہلے اپنے رب کا دیدار تم نہیں کر سکتے ہو. درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ دیدار دنیا میں زندگی میں ماتھے کی آنکھوں سے اللہ کا یہ صرف ہمارے نبی کا خاصہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں، کسی کے لیے نہیں. اور آپ کا دیدار کرنا اپنے رب کا یہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے. البتہ خواب میں صحابہ کرام اولیاء کرام کے لیے حاصل ہے. چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رأیت ربی فی سکک المدینہ، میں نے اپنے رب کو مدینہ کی گلیوں میں دیکھا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ کا یہ کہنا کہ میں نے اپنے رب کو مدینہ کی گلیوں میں دیکھا، اس سے مراد خواب میں دیکھنا ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ مدینہ کی گلیوں میں رب تھا، معاذ اللہ. مطلب یہ کہ میں مدینہ کی گلیوں میں رہتے ہوئے میں نے اپنے رب کو دیکھا. میں مدینہ کی گلیوں میں رہتا، میں مدینہ کی گلیوں ہی میں رہ رہا ہوں، تو مدینہ کی گلیوں میں رہتے ہوئے میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے. اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اس کے بارے میں مروی ہے کہ آپ نے 100 مرتبہ رب کو دیکھا ہے. اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے مروی ہے کہ کئی مرتبہ خواب میں زیارت نصیب ہوئی. تو عبادت میں اس چیز کا جو ہے تصور
بندے کے لیے بہت ہی بہتر اور افضل ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ. اور عبادت کے اندر عبادت کہتے کسے ہیں؟ عبادت کا معنی ہے اقصی غایت الخضوع والتذلل، اقصی غایت الخضوع والتذلل، کسی کے لیے انتہائی حد تک عاجزی اور انکساری کرنا، یہ ہے عبادت. حد سے زیادہ کسی کے لیے جو ہے جھک جانا، غایت تذلل اور عاجزی پائی جائے بندے کے اندر. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیز اس کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کہ نیت ہی اس میں اصل ہے کہ بندہ کس قدر اپنے اندر تعظیم کے پہلو کو لا سکتا ہے. چلیے اب اس کے بعد سوال ہے کہ قیامت کے بارے میں بتائیے.